بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کرنے والے ہیں کہ کس طرح انہوں نے مشکلات مصیبتیں جھیلیں اور کس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خریدا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 7 صادقین میں سے ہیں جو ابتدائی اسلام ہی میں مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے اور بکریاں چرانے کی ڈیوٹی دیتے تھے۔ ایک دن ایک آواز آئی، اے چرواہے، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ یہ آواز دینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو اپنے سفر و خضر کے رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار حرا میں موجود تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز سن کر قریب آئے اور عرض کیا، جناب میری بکریوں میں کوئی بکری دودھ دینے والی نہیں، اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی تمنا پوری نہ کر سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اجازت ہو تو سامنے والی بکری کو دیکھ لیا جائے، ہو سکتا ہے اس سے دودھ مل جائے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جناب مجھے کوئی اعتراض نہیں، دیکھ لیجئے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ ایک دودھ نہ دینے والی بکری سے دودھ حاصل کر لیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجازت دینا تیرا کام اور بکری کے تھنوں میں دودھ بھر دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری پیش خدمت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر جب بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو بکری کے تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا۔ اسی دن سے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے۔ اس واقعہ کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے لگے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے ہی اپنا دل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے چکے تھے، فوراً کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس اسی دن سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ایسے اسیر ہوئے کہ آخری سانس تک یہ تعلق قائم رہا۔ اسلام قبول کرنے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سنگ دل بے رحم مالک نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سخت سے سخت ظلم کیے، انسانیت سوز اذیتیں دی، شریر لڑکے آپ کے پیچھے چھوڑ دیے جو جانوروں کی طرح مکہ کے پتھریلے بازاروں میں آپ کو گھسیٹتے پھرتے اور پتھر مارتے اور کڑاکے کی دھوپ میں گرم جلتی ہوئی ریت پر لٹا کر اوپر گرم پتھر رکھ دیا جاتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظالم آقا اپنے ناپاک ہاتھوں سے ان کے معصوم چہرے پر بے تحاشا تھپڑ مارتا اور شرک کرنے کے لیے مجبور کرتا، پر یہ ہر حالت میں ایک ہی نعرہ لگاتے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایک دن ابو جہل، امیہ بن خلف اور ان کے 2 ساتھیوں نے اس قدر مارا کہ تمام جسم لہو لہان ہو گیا، آخر تھک ہار کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، بلال آج جو فیصلہ کرنا ہے کر لو، اسلام چھوڑ دو یا جان سے مار دیے جاؤ گے۔ اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے جسم سے میری جان تو نکال سکتے ہو مگر ایمان نہیں۔ اتفاق سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے گزرے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار کے ہاتھوں پٹتا دیکھ کر بے تاب ہو گئے اور آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ کفار سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، آخر اس مسکین پر کب تک ظلم کرتے رہو گے؟ واپسی پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہونے والے مظالم کا ذکر رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصائب سن کر اشک ابھر آئے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت تکالیف دی جا رہی ہیں، تو سرور رسول عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرور خرید لیتا۔
اس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ تم امیہ کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ بلال کو بیچ دے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کے پاس گئے اور اسے کہا کہ عباس کو بیچ دے۔ امیہ نے کہا میں نے اسے 50 دینار میں خریدا ہے اور منافع لے کر بیچوں گا۔ حضرت عباس نے واپس آ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ جب امیہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو آتے دیکھا تو غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ اے ابو بکر اگر تو بلال کو خریدنا چاہتا ہے تو جو تیرے پاس رومی غلام ہے وہ دینا پڑے گا اور ساتھ 2 لونڈیاں بھی دینی پڑیں گی اور یہ 50 دینار کا ہے اور تمہیں 2000 دینار دینے پڑیں گے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا مجھے منظور ہے۔ ابو بکر صدیق نے 3 غیر مسلم غلام اور 2000 دینار ساتھ لیے اور چل پڑے حضرت بلال کو خریدنے۔ اس وقت تک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اور وہ کہنے لگے اے ابو بکر تو ایک کامیاب تاجر ہے، یہ کیسا سودا کر رہے ہو؟ اس پر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اے عباس تم نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا، جب تم کلمہ پڑھ لو گے تو جان جاؤ گے کہ میں نے یہ سودا فائدے کا کیا ہے یا نقصان کا۔ حضرت ابو بکر صدیق امیہ کے پاس پہنچے تو وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا اے ابو بکر تو کیسا نادان ہے، ایک ان پڑھ کے لیے مجھے ایک پڑھا لکھا غلام اور ساتھ 2 خوبصورت لونڈیاں بھی دے رہا ہے اور جو 50 دینار کا غلام ہے وہ 2000 دینار میں خرید رہا ہے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس پر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے امیہ تو کافر ہے، تو نہیں جانتا، تو ابھی تک بلال کے رنگ میں پھنسا ہوا ہے اور میں بلال کے اندر کے باطن سے واقف ہو گیا ہوں۔ اے امیہ تو نے ابھی بھی پیسے تھوڑے مانگے ہیں، اگر میں یمن کا حاکم ہوتا اور تو بلال کے بدلے مجھ سے یمن کی حکمرانی مانگتا تو میں تمہیں یمن کی حکمرانی بھی دے دیتا اور بلال کو ضرور خرید لیتا۔ پھر جب حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کو خرید لیا تو حضرت بلال کہنے لگے مجھے جلدی جلدی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ اس وقت حضرت بلال کی حالت بہت بری تھی، جسم پر بہت زخم تھے اور ان زخموں سے خون نکل رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے بلال پہلے میرے گھر چل، میں تمہیں اس حالت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہیں لے جا سکتا، وہ پہلے ہی تیرے غم میں مبتلا ہے، تمہیں اس حالت میں دیکھ کر اور غمگین ہو جائیں گے۔ پھر وہ حضرت بلال کو گھر لے گئے اور جا کر انہیں نہلایا، تیار کیا، نئے کپڑے پہنائے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ جب سے پیدا ہوا غلام تھا کبھی کسی نے میری فکر نہیں کی تھی، نہ کسی کو میرے کپڑوں کا خیال تھا اور کئی دن مجھے کھانا نہ دیا جاتا تھا، اور آج یہ عالم تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اپنے ہاتھوں سے حضرت بلال کو تیار کر رہے تھے۔ ناظرین اس مختصر واقعے سے ہمیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدے جانے کا احوال معلوم ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ کس قدر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت بلال حبشی سے محبت تھی۔ مزید نئی ویڈیو جاننے اور سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔